سیدنا وہب بن منبع رحمہم اللہ، یہ اللہ کے ولی تھے۔ آپ کے پاس پہنچے، سوال کیا کہ ہمارے اوپر اتنے جو مصائب ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، ہم سے پہلے جو لوگ آئے ہیں کیا انہیں بھی اتنی پریشانیاں تھیں جو ہمیں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں؟ تو حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمہم اللہ آپ نے ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا آگ اور دھوئیں کی مثال دی ہے۔ وہ پوچھنے لگا آگ اور دھوئیں کی مثال کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا ہم دھواں ہیں، وہ آگ تھے۔ ہماری تو ان کے سامنے جو مصائب ہیں، پریشانیاں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ ان کی پریشانیاں تو بہت زیادہ تھی، مصیبتیں ان پہ بہت زیادہ تھی، لیکن ان کا عمل کیسا تھا؟ جی کیسا تھا؟ تو حضرت وہب بن منبع رحمہم اللہ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی، جن کا نام حضرت ساریہ آپ کا نام تھا، سارہ آپ کا نام تھا۔ آپ کے 7 بیٹے تھے۔ جس جگہ پہ آپ رہتی تھی وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بہت بڑا ظالم تھا، بہت ظالم بادشاہ تھا۔ اتنا ظالم بادشاہ تھا کہ جو بھی چاہتا وہ کرتا، کسی کو قتل کروا دیتا، عجیب عجیب سزائیں دیتا۔ اس خاتون کو بلایا اور اس کے 7 بیٹے ان کو بلایا۔ جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس سے کہا ایسے کریں، یہ خنزیر کا گوشت ہے، اسے کھائیں، اسے کھائیں۔ تو اس خاتون کی جو بیٹا تھا بڑا، اس نے جواب دیا بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اس مرد مجاہد نے، اس نے کہا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو میں کیسے کھا سکتا ہوں، اس سے میں نہیں کھاؤں گا۔ تو بادشاہ نے کہا جلاد کو بلایا، ایسے کریں اسے سخت سے سخت سزا دیں۔ کتنی سخت سزا دی؟ اس کے تمام جسم کے جو اعضاء تھے اس نے کاٹ دیے اور اسے تڑپا تڑپا کر اسے شہید کروا دیا۔ پھر دوسرے کو بلوایا، خاتون کے دوسرے بیٹے کو، اس سے کہا آپ خنزیر کا گوشت کھائیں۔ اس نے بھی جرأت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور یہی جواب دیا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ میں کیسے کھا سکتا ہوں، یہ قطعاً نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں تیار ہوں۔ اس نے کہا ایسے کریں، تانبے کی دیگ لائیں، اس میں تیل ڈالیں اور آگ پہ چڑھا دیں، یہ گرم ہو جائے۔ جب تیل ابلنے لگا اس نے کہا اب اس کو اس کی دیگ میں چھوڑ دیں۔ ایسے دوسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اب تیسرے بیٹے کو بلایا، ایسے کریں یہ خنزیر کا گوشت ہے، کھائیں۔ تیسرے بیٹے نے بھی وہی جواب دیا۔ اب ماں بھی دیکھ رہی ہے، بھائی بھی دیکھ رہے ہیں، ماں کے حوصلے پہ قربان جائیں کہ ماں کے سامنے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اس ماں پہ بھی قربان جائیں۔ اس کی پرورش کیسی ہے، اس کا حوصلہ کیسا ہے، کوئی واویلا نہیں کیا، پریشانی کی اثرات چہرے پہ نہیں ہیں، بلکہ انہیں دیکھتی ہے تو راوی لکھتے ہیں وہ خوش ہو رہی ہے کہ میرے بیٹے ایمان پہ سلامت تو ہے نا۔ جب تیسرے بیٹے کی باری آئی بادشاہ کہتا ہے ایسے کریں خنزیر کا گوشت کھائیں۔ اس نے کہا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے میں کون ہوتا ہوں کھانے والا، ایک لقمہ کھا لیں۔ فرمایا ایک بھی نہیں کھاتا۔ اس نے کہا پھر تیار ہو جائیں۔ جلاد سے کہا ایسے کریں ان بھائیوں کے سامنے اسے سخت سزا دیں۔ کیسی سزا دیں؟ اس نے کہا گردن کا جو ہے نا گوشت اس کو اتاریں، چمڑے کو اتاریں۔ سر کا چمڑا اتارا گیا، گردن کا چمڑا اتارا گیا، چہرے کا چمڑا اتارا گیا۔ اتنی سخت سزا دی اور اسے شہید کیا۔ جب وہ شہید ہو گئے، تیسرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ اب چوتھے بیٹے کو بلایا، اس نے بھی جرأت بہادری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ نہیں یہ جان تو جا سکتی ہے لیکن جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نے حکم فرمایا ہے یہ قطعاً یہ ٹل نہیں سکتا۔ جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے میں نہیں کھا سکتا۔ اس نے کہا پھر کیسی ہوگا؟
تم بھی تیار ہو جاؤ۔ چوتھے بیٹے کو بھی شہید کر دیا، سخت سے سخت سزا دی۔ پانچویں کو بھی شہید کر دیا، چھویں کو بھی شہید کر دیا۔ 6 کے 6 بیٹے جو اللہ کے احکام سی ان پہ پہرے دار ہیں، اور یہی جواب دیتے رہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہم نے اسے قطع نہیں کھانا ہے۔ اب 7واں بیٹا ہے اور آخری بیٹا ہے۔ اس نے ماں کو بلایا، ایسے کریں اس بچے کو آپ سمجھائیں یہ آپ کا آخری بیٹا ہے، جو اگر ایک لقمہ کھا لے گا انہیں آزاد کر دوں گا، آپ کو بھی آزاد کر دوں گا، جہاں آپ کا دل چاہے وہیں رہیں، جو سہولت آپ کہیں، جو چیز کہیں وہ آپ کو ملے گی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بیٹوں کو ساتھ لیا، بیٹے سے کہا بیٹا 6 بھائیوں نے تیرے انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، لیکن حرام چیز کو انہوں نے کھایا نہیں ہے، کیا آپ نے کھانا ہے؟ ان پر تو ایک حق تھا، آپ پر میرے 2 حق ہیں۔ ماں نے کہا ان پر ایک حق تھا، آپ پر میرے 2 حق ہیں۔ وہ کہنے لگا اماں جی وہ کیسے؟ فرمایا ان کو میں نے 2 سال دودھ پلایا ہے، تیری پیدائش ہونے والی تھی، تیرا باپ کا وصال ہو چکا تھا، وہ فوت ہو گیا ہے، لیکن میں نے تم کمزور تھے، میں نے تجھے 4 سال دودھ پلایا ہے، کیا اس کے سامنے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کا گوشت کھاؤ گی؟ اس نے کہا اماں جی قطع نہیں کھاؤں گا۔ والدہ نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور وہ بیٹے نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے مجھے اتنی عظیم ماں عطا فرمائی ہے جو حق پہ کھڑی ہے اور بیٹوں کو قربان ہوتے دیکھ رہی ہے اور حق پہ ہے۔ اب ہوا کیا، جب ماں اپنے بچوں کو لے کر آئی، وہ بادشاہ پوچھتا ہے اب تیار ہے؟ ماں کہنے لگی اس سے ہی پوچھ لیں، یہ تیار ہے۔ بادشاہ کہنے لگا اب خنزیر کا گوشت کھائیں۔ 7واں بیٹا ہے، 6 شہید ہو گئے، 7ویں نے بھی یہی جواب دیا جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے میں کیسے کھا سکتا ہوں، میں قطع نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا ایسے کریں اسے بھی شہید کر دیں۔ اب اس سے بھی سخت سے سخت سزا دے کر اس سے بھی شہید کر دیا۔ اب وہ بھی شہید ہو گئے، آخر میں ماں رہ گئی۔ ماں کو بادشاہ کہنے لگا تم کھاؤ۔ ماں نے کہا 6 بیٹے جس کے سامنے 7 بیٹے قربان ہو گئے ہیں، میں نے آج تک نہیں کی، خوش تھی کہ میرے بیٹے ایمان پر سلامت ہیں، میرے بیٹے نے دودھ کا حق ادا کر دیا ہے، اور میں کیسے کھا سکتی ہوں؟ اس نے کہا پھر تم بھی تیار ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگی میں بھی تیار ہوں، تمہارا جو جی چاہے وہ کر لیں، لیکن میں بھی تیار ہوں قربان ہونے کے لیے، لیکن جو حرام ہے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اسے میں قطع نہیں کھاؤں گی۔ ماں بھی قربان ہوگی، ماں بھی شہید ہوگی، ماں کی روح بھی پرواز ہوگی، لیکن ان کا نظریہ دیکھ لیں، سوچ دیکھ لیں، ماں کی پرورش دیکھیں اور ان جوانوں کا ایمان دیکھیں، اپنی جان تک قربان کر دی، اتنی بڑی بڑی سزائیں مل گئی، لیکن جن کو اللہ نے جس چیز کو حرام کیا تھا انہوں نے اس سے نہیں کھایا۔